آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے اور وہاں مسلمان اپنی زندگی بہت کرب میں گزار رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں مسلمانوں کے حقوق، انصاف اور دستور کی حفاظت کے متعلق بات کریں گے، جبکہ دوستو دنیا بھر کے مسلمان آج ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ خاص طور پر انڈیا میں بسنے والے ہمارے مسلمان بھائی اپنی شناخت، مذہبی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو انڈیا میں جمہوریت، مساوات اور انصاف کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط پیغام بنے گا۔ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، حق کے لیے اگر آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کبھی بھی مخلص بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ جیسے روزے رکھتے وقت ہم وقت سے پہلے افطار نہیں کرتے، اسی طرح ہمیں اپنے صبر اور حوصلے کو بھی کسی صورت کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ مسلمانوں کی تاریخ قربانی اور استقامت سے بھری ہوئی ہے۔ آج بھی اگر انڈیا میں مسلمان اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں تو یہ کسی کو ڈرانے یا دھمکانے کے لیے نہیں، بلکہ آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے ہے۔ انڈیا میں مسلمان اپنے حق کے لیے اس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ وہاں جمہوری نظام اور انصاف کی بالادستی کو یقینی بنایا جا سکے، اور مسلمانوں کا یوں جمع ہونا یا احتجاج کسی ایک مذہب یا گروہ کے خلاف نہیں، بلکہ وہ انسانی حقوق اور برادری کی بنیاد پر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ دوستو، بھارت وہ ملک ہے جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انٹر ریلیجیس میرجز ہو چکی ہیں، جہاں ایک ہندو بیوی اپنے گوشت کھانے والے شوہر کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، پھر وہ خود نہا کر سبزی کھاتی ہے۔ اگر ایک خاندان میں اس قدر برداشت ممکن ہے تو پھر ہندو اور مسلمان ایک ملک میں بھائی چارے کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم اپنی تقاریر میں ذکر کرتے رہے ہیں کہ جب وہ بچے تھے تو ان کے مسلمان پڑوسی انہیں عید کے دن کھانا بھیجتے تھے، اور دوستو آج بھی مسلمان اسی محبت اور رواداری کے قائل ہیں۔ مگر کیا مودی حکومت بھی اسی جذبے کا اظہار اب کر رہی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک رواں رکھا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بھارت میں ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، جبکہ انڈیا میں آل انڈیا مسلم پرنسپل لا بورڈ اور دیگر تنظیموں کی قیادت میں احتجاج ہو رہے ہیں، جو اس ملک کے آئینی حقوق اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے ہمیشہ حق اور سچ کے لیے قربانیاں دیں اور انہیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ دوستو، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ احتجاج جو آج انڈیا میں ہو رہے ہیں یہ صرف مسلمانوں کا نہیں، بلکہ ان تمام مظلوم طبقات کا ہے جو استحصال کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج کسان اپنی زمین بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، مزدور اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر ہیں، اور عام شہری اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ سب اسی ناانصافی کے خلاف ہے جو حکومت کی جانب سے تھوپی جا رہی ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک اور ظلم کی تاریخ اب کوئی نئی بات نہیں رہی، لیکن حالیہ برسوں میں ہندوتوا نظریے کے فروغ نے اس جبر کو مزید شدت سے عوام کے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے۔ مارچ 2025 میں بھارت کے مختلف شہروں میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی جو رپورٹ سامنے آئیں وہ ایک خوفناک تصویر پیش کرتی ہیں۔ مارچ 2025 میں بھارت کے کئی علاقوں میں مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، گجرات اور دہلی جیسے بڑے شہروں میں فرقہ وارانہ فسادات میں اضافہ ہوا، جن میں ہندو انتہا پسند گروہوں نے مسلمانوں کے کاروبار، گھروں اور مساجد پر حملے کیے۔ یہ حملے پولیس اور سرکاری اداروں کی خاموش حمایت سے کیے گئے، جو کہ مسلمانوں کے لیے مزید خطرناک صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ مارچ 2025 میں کئی مساجد پر حملے رپورٹ ہوئے۔ نئی دہلی اور یوپی کے مختلف اضلاع میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا گیا اور کئی مساجد کو نقصان پہنچایا گیا۔ مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر قدغنیں لگانے کے لیے ظالمانہ قوانین کا سہارا لیا گیا، جس میں اذان پر پابندی اور نماز کے اجتماعات پر سخت پابندیاں شامل ہیں۔ بھارت میں ہندو انتہا پسند گروہ گائے کے گوشت کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مارچ 2025 میں بھی کئی واقعات پیش آئے جہاں بے گناہ مسلمانوں کو محض شبے کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا۔ حکومتی ادارے ان واقعات پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور مجرموں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے انہیں تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے ان کے کاروبار کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ مارچ 2025 میں کئی علاقوں میں مسلم تاجروں کو نشانہ بنایا گیا، ان کی دکانیں جلائی گئیں اور انہیں زبردستی اپنے کاروبار بند کرنے پر مجبور کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے مسلم تاجروں پر سخت ٹیکس اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ مالی مشکلات میں مبتلا ہو جائیں۔ مودی حکومت نے مسلمانوں کے خلاف امتیازی قوانین کو مزید سخت کر دیا ہے
مارچ 2025 میں کئی مسلم رہنماؤں اور کارکنوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ عدالتوں میں مسلمانوں کے خلاف جانبدارانہ فیصلے دیے جا رہے ہیں اور حکومتی ادارے مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں۔ مسلمانوں پر ہونے والے ان مظالم کے باوجود بین الاقوامی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مغربی ممالک اور اقوام متحدہ نے بھی بھارت کی انتہا پسند حکومت کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی۔ اسلامی ممالک کی جانب سے بھی زبانی مذمت کے علاوہ کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا، جو کہ امت مسلمہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اسی طرح بھارت میں مسلمانوں کے مذہبی مقامات خصوصاً مساجد اور درگاہوں کو منظم طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مودی حکومت اور ہندوتوا نظریے کے پیروکار RSS جیسے انتہا پسند گروہ مسلمانوں کی مذہبی شناخت کو مٹانے کے درپے ہیں۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد اب کئی دیگر تاریخی مساجد کو ہٹانے یا انہیں مندر میں تبدیل کرنے کی مہم چل رہی ہے۔ گیان واپسی مسجد، وارسنی اور متھرا کی شاہی عیدگاہ کو ہندو تنظیمیں متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ریاستی حکومتیں مختلف بہانوں سے درگاہوں کو غیر قانونی قرار دے کر انہیں مسمار کر رہی ہیں۔ کئی علاقوں میں اذان پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کھلے مقامات پر نماز ادا کرنے والے مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ درگاہوں میں زائرین کے داخلے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ RSS اور ہندوتوا انتہا پسند گروہ مساجد پر حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ درگاہوں کو غیر اسلامی کہہ کر انہیں مسمار کرنے کی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں۔ حکومتی سرپرستی میں ہندو انتہا پسند کھلے عام مسلمانوں کے مذہبی حقوق سلب کر رہے ہیں۔ بھارتی عدالتیں مسلمانوں کے خلاف متعصبانہ فیصلے دے رہی ہیں۔ پولیس حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے مسلمانوں کو ہی گرفتار کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کر انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اس وقت انڈیا کے مسلمان بہت مشکل میں اور بڑے کرب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ جدوجہد صرف ایک دن یا ایک لمحے کی نہیں بلکہ مسلسل کوشش کا تقاضا کر رہی ہے کہ اگر آج ہم نے چپ سادھ لی تو کل ہماری آنے والی نسلیں ہم سے سوال کریں گی کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا تو ہم کہاں تھے۔ یہ وقت ہے بیداری کا، اتحاد کا اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔